قتل کا ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے جس میں اصل شخص کی بجائے اس کے ہمشکل کو قتل کیا گیا ہے۔ اسی معاملے پر ہم بات کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایس پی سٹی احسان شاہ صاحب موجود ہیں، ان سے تفصیلی ہم بات کریں گے یہ واقعہ کیا تھا، کیوں ہمشکل کو قتل کیا گیا۔ سر تفصیل بتائیں اس حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دراصل میں 14 اگست کو یہ علاقہ تانہ کتوت کاکشال میں ایک 55 سالہ زیارت گل کا قتل ہوا تھا اور اس کے بھائی شاہ زمان کی مدیت پہ نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمات درج ہوا تھا۔ CCPO صاحب نے اس پر سختی سے نوٹس لیتے ہوئے SP سٹی اور DSP انویسٹیگیشن اور DSP سرکل توحید خان کے نگرانی میں ایک ٹیم تشکیل دے دی گئی تھی۔ دوران تفتیش ہر پہلو پر یہ کیس دیکھا گیا کہ زیارت گل مقتول کا کسی کے ساتھ کسی قسم کی دل بدی یا دشمنی نہیں تھی۔ بہرحال ڈیورنگ دی کورس آف انویسٹیگیشن یہ بات سامنے آئی کہ اسی محلے میں ایک دوسرا شخص فضل محمد رہ رہا ہے کہ اس کا ایک بیٹا بلال، جس نے 2021 میں ایک لڑکی مسماتہ لبنہ کو تانہ خزانہ کی حدود سے اغوا کر لے آئی تھی اور اس کے خلاف باقاعدہ FIR بھی تانہ خزانہ میں درج ہو چکا تھا۔ بعد میں بلال نے کورٹ میرج کروا کر عدالت سے اپنے آپ کو چھڑوایا تھا، لیکن اس لڑکی کے خاندان کو یہ رنجش تھا کہ اس کی وجہ سے ہمارا بہت رسوائی ہوئی ہے اور ہم کسی بھی وقت بلال یا اس کے والد فضل محمد کو قتل کریں گے۔ جب یہ بات سامنے آئی تو تفتیشی ٹیم نے اس پر بھی جو ہے نا وہ کام کرنا شروع کر دیا اور لبنہ کے خاندان کے سارے CDR پر کام کر دیے۔ تو اس کا بھائی جو ابھی مین ملزم ہے، اس کی بھائی جو ابھی مین ملزم ہے سجاد، اس کا موبائل روز وقوع جو ہے نا وہ بند آ رہا تھا۔ اسی وجہ سے شک اور بھی بڑھ گیا اور اس کو تانہ بلا کر جب اس پر سوالات جوابات کیے اور اس کے جو ہے نا جب اس کو کنفرنٹ کیا تو اس نے پھر یہ ایڈمٹ کیا کہ ہاں یہ میں نے اور میرا دوسرا رشتہ دار مساول تاماش ہم نے یہ پلان بنایا تھا کہ ہم جا کے جو ہے نا فضل محمد کو قتل کرتے ہیں۔ ہم جو ہی موٹر سائیکل پر آئے تو یہ مقتول زیارت گل مسجد سے نکل گیا۔ ہم نے سمجھا کہ یہ فضل محمد ہے، ہم نے پیچھے سے فائر کیا اور یہ جو ہے نا یہ قتل ہو گیا۔ بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ یہ تو فضل محمد نہیں تھا، یہ تو زیارت گل تھا، لیکن ہم جو ہے نا چھپ گئے۔ ہم کہتے تھے کہ چلو کام تو خراب ہو گیا، لیکن ابھی جو ہے نا ہم پولیس کے انکوں سے گزر چکے ہیں۔ ناظرین مطلب دس از سم تھنگ یونیک کہ مطلب لٹرلی نہ کوئی آپ نے گناہ کیا ہو، کوئی قصور آپ کا نہ ہو، آپ گھر سے چلے جائے کسی کام کے لیے اور اچانک آپ کے فیملی کو جو ہے یہ اطلاع ملتی ہے کہ آپ کے جو ریلیٹیو ہے تو وہ جاباک ہو گئے ہیں اور مطلب اچانک سا ایک ایسی ایک آواز آ جاتی ہے تو مطلب یہ کافی حیران کن ہوتا ہے اور کافی افسوسناک ہوتا ہے۔ تو اسی سلسلے میں جو SP صاحب نے ہمارے ساتھ ڈیٹیلز شیئر کی، تمام تر تفصیلات، یہ واقعہ کیسے ہوا، تو اسی سلسلے میں ہم جو جاباک شخص ہیں ان کے فیملی سے بھی ہم ملیں گے اور ان سے بھی بات چیت کریں گے اس کیس کے حوالے سے۔ جی بیسیکلی جو ہم نے آپ کو بتایا تھا پولیس حکام سے ہماری اس پہ بات کی ہوئی، جو اصل ٹارگٹ تھا اس کی جگہ جو ہے ان کے ہمشکل کو جو ہے فائرنگ کا نشانہ بنا کے قتل کیا گیا۔ تو بیسیکلی یہ وہی علاقہ ہے، کاشکال علاقہ ہے اور جو مقتول ہے تو وہ یہاں پر مسجد میں نماز پڑھنے آئے تھے اور وہ واپسی جو ہے وہ اپنے گھر کی طرف واپسی اختیار کر رہے تھے۔ یہ وہ محلہ ہے اور یہیں پر وہ موجود تھے، وہ اسی راستے سے اپنے گھر جو ہے وہ واپس جا رہے تھے اور پیچھے سے جو ہے 2 موٹر سائیکل سواروں کا بتایا جا رہا ہے، جو ملزمان ہے 2 موٹر سائیکل سوار جو ہے وہ پیچھے سے آئے ہیں اور موٹر سائیکل سواروں نے جو ہے وہ اس مقتول کو جو ہے وہ قتل کیا، فائرنگ کا نشانہ بنایا اور بیک سائڈ سے جو ہے ان پہ جو ہے فائرنگ کی گئی۔ اس وقت ہمارے ساتھ کچھ اہل علاقہ بھی موجود ہے اور جو مقتول ہے تو ان کے بھائی بھی جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جی دیکھیے کافی افسوسناک واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے، کوئی بغیر کسی گناہ کے فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا ہے آپ کے بھائی کو۔ تو جب یہ خبر آپ کو پہنچی ہے، آپ کو پتہ چلا ہے کہ آپ کے بھائی کا قتل ہوا ہے، تو کیا اس وقت کیا صورتحال بنی تھی اور یہ معاملہ کیا تھا، ذرا اس پہ تفصیل سے بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ۔ اصل میں بات یہ ہے کہ نا ہمارے اس علاقے میں ہمارا تقریباً 40-50 سال ہو گئے، ہمارا مطلب یہاں پر کوئی کسی کے ساتھ دشمنی وغیرہ کچھ نہیں تھا اور سارے علاقے کو پتہ ہے کہ ہم کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، شرافت کی زندگی گزار رہے ہیں، لوگوں کی جو مسائل ہیں ان کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، کیونکہ میں ایکس ناظم بھی رہ چکا اس علاقے کا۔
واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ مغرب کی نماز کا ٹائم تھا. جب میرے بھائی گھر سے نکلا تو مغرب کا نماز ادا کر کے مسجد سے باہر نکل کر جب یہ گلی میں آ گیا تو ادھر سے ایک 2 موٹر سائیکل بائک سواروں نے اس پر فائر کر دی. فائر کرنے سے اس کو پیچھے سے اس نے فائر کر دی. جب اس نے اپنے آپ کو اس طرح کی تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو ہم نے مدعی کو نہیں مارا, دوسرے بندے کو مار دیا ہے. تو علاقے کے لوگوں نے ہمارے علاقے میں بہت متفق اتفاق سے رہ رہے ہیں. علاقے کے لوگوں نے انہوں نے سبدستی اس کو رکشے میں ڈال کر اسپتال پہنچایا. اسپتال پہنچ کر وہ 1 گھنٹے کے موت اور زندگی کے کشمکش میں رہے. پھر وہ وفات پا گیا. پوسٹ مارٹم کے بعد اس کو گھر لے آئے. یہی واقعہ تھا. جب ہم کو پتہ چلا تو ہم پر قیامت برپا ہو چکی تھی کہ یہ کیا ہوا. اچھا, ہم شکل تھے آبویسلی, تو ابھی آپ کیا قانونی کارروائی کریں گے, کیونکہ یہ کیس اس کی نوعیت جو ہے وہ کافی ڈیفرنٹ ہے. تو ملزمان کے خلاف آپ نے آبویسلی FIR تو ان کے خلاف آپ نے درج کی ہے. کیا قانونی کارروائی کو جو ہے آپ پائی تکمیل تک لے کے جائیں گے یا کیا نیا عمل ہوگا, کیونکہ یہ کیس جو ہے چونکہ آبویسلی جو ٹارگٹ تھا وہ آپ کے بھائی نہیں تھے, کوئی اور تھا ان کا ٹارگٹ تھا, اور یہ جو واقعہ ہوا ہے تو یہ جو ہے مس انڈرسٹینڈ ہوا, جو بھی ہوا, تو آپ کی کیا اسٹریٹجی ہوگی, کیا آپ قانونی کارروائی کو آخر تک لے کے جائیں گے؟ جی بالکل, یہ تو ہر انسان کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے, لیکن اگر انسان یہ سوچ لے کہ بھئی فائر کرنے سے پہلے اپنے مدعی کو جان لے کہ یہ ہمارا بندہ ہے کہ نہیں, پھر وہ فائر کر دے. اس لیے تو ہم اس کو آگے لے کے جائیں گے کہ تاکہ مجرم کو سزا ملے. سزا تو عدالت دے گا, ہم اپنے انصاف مانگنے کے لیے عدالت تک جائیں گے تاکہ اس کو سزا ملے, آئندہ کے لیے کوئی ایسی اور دوسرا بندہ کوئی اقدام نہ کرے. جی اچھا, اس کے فیملی ممبرس کے بارے میں ذرا بتائیے گا. ان کی ایک بیوہ ہوگی اوبیسلی, اور ذرا ان کے فیملی ممبرس کتنے ہیں اور یہ کام کیا کرتے تھے, ذرا یہ تفصیل بتائیے. فیملی ممبر اس کے 7 ہیں, 2 بیٹے ہیں اور 5 بیٹیاں ہیں. اور بیٹے جو ملیشیا میں کام کرتے ہیں, اور بیٹیاں جو ہیں انہوں نے ایک نے مفتی وہ سند حاصل کیے علم کی, اور دوسری علم کر رہے ہیں, اور بیٹا جو ہے اس نے حفظ کیا قرآن کا. جی بہت شکریہ. یہاں پر ہمارے ساتھ کچھ اہل علاقہ جو ہے وہ بھی موجود ہے, اور وہ جو اہل علاقہ ہے تو اس واقعے پر انہیں بھی کافی افسوس ہے. ہم ان سے بھی بات کریں گے. جی, آپ کے علاقے میں کیسی قتل کی واردات ہوئی ہے جو اپنی نوعیت کا شاید ہی پہلا واقعہ ہو کہ اصل ٹارگٹ جو ہے اس کی بجائے جو ہے وہ ان کے ہم شکل کو جو ہے فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا ہے, کیا کہتے ہیں اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. ہمارا اس مغرب کے بعد ہمارا گشت تھا, تبلیغی گشت تھا. جب فرض نماز ہوا تھا تو ہم کھڑے ہو گیا اعلان کرتا تھا. وہ نماز پر کھڑا تھا پیچھے صف میں, میرا خیال 1 رکعت اس سے گزرا ہوا تھا. تو اس نے ہم نے دیکھا تھا, پر ہم نے سنت پڑھ کر تو پنکھا بہت زیادہ تھا, ہم نے پنکھا بند کراتا تھا. ایک دم فائرنگ ہوا تھا. جو فائرنگ ہوا تھا تو 2 سیکنڈ بعد چیخے آ گیا, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ. میں فوراً باہر نکلا تو وہ ادھر جو ہے نا ہمارا بھتیجا تھا, ایک یہ آدمی تھا, اس نے پکڑ کر تو میں فوراً اس کے پیچھے آ گیا. ادھر رشکہ کھڑا ہوا تھا تو رشکے میں ہم اس کو ڈالا تھا, اور پھر 8 منٹ میں وہ ہم کو کیجویلٹی میں کہ زیارت گل ہے نا, تو پھر ہم نے جلدی سے اٹھایا تھا. تقریباً پھر 1 گھنٹہ بعد وہ چلا گیا. جب بطور اہل علاقہ کے عمائدین جو ہے تو آپ کیا کہتے ہیں اس واقعے پہ؟ اوبیسلی ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے اور بے گناہ شخص کو جو ہے وہ قتل کیا گیا. کیا کہتے ہیں آپ؟ جو ملزمان ہے اس وقت پولیس کی حراست میں ہے, تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پہ سخت قانونی کارروائی ہونی چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ ہاں, کیوں نہیں, کہ آئندہ کے لیے اس طرح قدم نہ اٹھائے کہ بے گناہ آدمی. یہ تو فرشتہ تھا, زیاد گل تو فرشتہ تھا, یقین کرو. ابھی بھی وہ ہم یاد کرتا تھا تو ہمارا جذبہ اٹھتا ہے کہ میں وہ آدمی کو پکڑوں گا, کہ چھیڑ لوں گا کہ کیوں یہ بے گناہ آدمی جو ہمارا یہ دوست لختی جگر یہ کیوں مارا, کیوں. پہلا کارگر صحیح کرو, آدمی کا صحیح چہرہ دیکھا, پھر اس کو تم پیچھے سے جو ہے نا وہ فائرنگ کرتے ہیں نا, تو بہت ہم کو افسوس. سارا مال جو ہے نا بہت اس پر, یہ ایک فرشتہ تھا, یہ بے گناہ تھا, وہ شہید تھا. یقین کر اس کا خون کا قطرہ بھی زمین پر نہیں, اس کو سخت نہ سخت سزا ملنی.